کہ امام حسن مجتبی کو 4 یا 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ زہر کھجوروں میں دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا گیا، پھر شہد میں زہر دیا گیا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی شربت میں زہر دیا گیا، اس طرح زہر دیا جاتا رہا۔ لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تو رات کو آپ تڑپتے بے چین ہوتے اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، دعا کرتے اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ جب 3 یا 4 مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو 4 یا 5ویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور رات کو آپ کو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو تھی وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گئی، حلق کو کاٹتے ہوئے آنتوں کو کاٹ گئی، اور اب تو گھر سے نکلنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ غور کریں، ہیرا یہاں پر ابھی آگے تفصیل بیان ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ وہ دور اہل مدینہ کے لیے ایسا دور تھا کہ مدینے والوں کے گھر میں ہر ایک کے گھر میں بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا، یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو خود کو کھانے کے لیے لوگ پیٹ بھر کر کے کھا نہیں سکتے تھے، تو دوسروں کو کھلانا کتنا مشکل، پھر کسی کو جان لینے کے لیے، کسی کی جان ختم کرنے کے لیے ہیرا پلانا وہ کسی غریب کا کام ہو سکتا تھا، عوام میں سے کسی کا کام ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ کام کسی نہ کسی محل سے ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے میں آپ کو بیان کروں گا، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے آپ سنیں گے، لیکن توجہ سے سنیں۔ یہ ہے داستان کربلا، یہ ہے اہل بیت پر ظلم کی داستان کہ ہیرا پیس کر ڈال دیا گیا۔ کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرے کی کنی استعمال کی جاتی، ہیرا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، جب وہ پیس کر پانی کے ذریعے جب حلق میں گیا ہوگا تو ہوگا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبی 40 دن تک بیمار رہے، اور الٹی کرتے تو اس میں آنتیں کٹ کٹ کے گرتی، اور جب پاخانہ کرتے ایک مرتبہ دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ تاخیر ہوئی، فرمایا کہ جب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے، تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنتوں کے ٹکڑے تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، یہ شہادت امام حسن ہے۔ حصول برکت کے لیے اس کو اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے، صرف برکت حاصل کر لیں اور پتہ ہو جائے ہماری قوم کو کہ آل نبی پہ ظلم کتنا ہوا، آل نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، صرف دنیا کی ہوس کی خاطر، صرف دنیا کے اقتدار کی خاطر، صرف دنیا کے مال و منال کی خاطر۔ وہ حضور علیہ السلام کے شہزادگان جن کے لیے حضور علیہ السلام نے سجدوں کو طویل کیا، جن کے کانوں میں اذانیں پڑی، جن کے لیے سجدے طویل کیے، جن کو اپنا پھول قرار دیا، جن کے ماتھے چومے، جن کی گردنیں چومی، جن کے منہ میں منہ ڈال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، جن کو اپنی زبانیں چسائی، جن کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں، جن کو کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جن کو کہا کہ سب کی اولادیں اس کے باپ کی پیٹ میں ہوتی ہے لیکن میری اولاد علی کی پیٹ میں ہے، فرمایا کہ میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا عصبہ ہوں، اور قیامت کے دن سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب باقی رہے گا۔ فرمایا یہ میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا صرف دنیا کی ہوس میں، اقتدار کی لالچ میں۔ امام حسن مجتبی 40 دن تک، امام حسین کو جب خبر ہوئی فرمایا بھیا کس نے زہر دیا؟ آپ نے کہا کہ وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں، تو اللہ بہترین انتقام لینے والا،
اور وہ نہیں ہے تو صرف شبہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرا دینا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو الٹی بار بار کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا، بھیا حسین بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں، میرا رنگ کیسے دکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا رنگ چہرے کا ہرا ہو گیا ہے، نیلا پڑ گیا چہرہ۔ کہنے لگے یاد ہے معراج کی وہ حدیث جو نانا نے معراج سے آ کر بیان کی تھی کہ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے، ایک سرخ تھا اور ایک ہرا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ سرخ اور ہرا کس کے لیے ہے؟ تو کہا یہ حسنین کے لیے ہے، ہرا حسن کا ہے اور سرخ لال حسین کا ہے۔ تو نانا نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسن شہید ہوگا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا، اور جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو خون کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے۔ دیکھو نانا کی غیب کی خبر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے، اور روتے ہوئے پھر امام حسن کو دیکھا کہ چہرے پر گھبراہٹ تھی، گھبرائے تھے۔ کہنے لگے بھیا آپ کیوں گھبرا رہے؟ امام حسن سے امام حسین نے پوچھا آپ کیوں گھبرا رہے؟ جبکہ آپ تو نانا کے پاس جا رہے، آپ تو نانا کے پاس جا رہے، آپ تو امی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو نانی کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ چچا جعفر طیار کے پاس جا رہے ہیں، ماموں قاسم اور ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو کہنے لگے کہ میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں، اس سے پہلے ایسے امر میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر امام حسن پاک نے اپنے بھائی کو کچھ وصیت فرمائی، اور سیدہ زینب کو خاص بلایا اور بلا کر فرمایا زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری پورے خاندان کے اور کنبے کی سالار قافلہ تم رہو گی، بہت جلد حسین کو معرکہ کربلا سے دوچار ہونا ہے، زینب قیادت اس وقت تم نے کرنی ہے۔ اور بہت سی وصیت کرنے کے بعد بالآخر امام حسن نے 28 صفر المظفر کو یا 5 ربیع الاول، 2 تاریخی قول ہے، 28 صفر المظفر یا 5 ربیع الاول کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اور آپ نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اجازت لے لینا، اماں عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی تو آپ نے فرمایا ان سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا ہے ان کے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونے کا، میں اجازت دیتی ہوں، لیکن ساتھ ہی امام حسن پاک نے یہ بھی فرمایا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا یہ میری تمنا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آڑے آ جائے، مجھے لگتا ہے کہ مروان شاید اس میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، اگر وہ رکاوٹ پیدا کرے لڑنا جھگڑنا نہیں، پھر مجھے امی کے قدموں میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ امام حسن پاک کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد جب جنازہ لے کر کے چلے تو وہیں دفن کرنا چاہتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن مروان نے جو ہے وہ دفن ہونے نہیں دیا۔ بالآخر لڑائی کی نوبت آئی تو بیچ میں جو ہے وہ سمجھایا گیا، اور پھر جنت البقیع میں امام حسن پاک کو ان کی والدہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے اتنا ہجوم بہت کم دیکھا گیا۔ جنت البقیع میں اتنی بھیڑ تھی کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو ایسا لگتا کہ شاید سوئی جو ہے زمین پہ نہیں گرے گی، کسی نہ کسی کے سر پہ گرے گی۔ اور جس وقت امام حسن کو قبر میں رکھا جا رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رو کر کہتے تھے لوگو آج رو لو، تصویر مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوئی جاتی، اور اس کو دفن کر دو آج جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے کندھوں پہ دیکھا،
حضرت ابو ہریرہ خوب روتے تھے. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ سے آنسو نہ بہتے ہو. سب روتے تھے، اپنے بیگانے سب روتے تھے. امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتا چلا تو میں پہنچا. میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی ہے میکے. فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے ہیں میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں. طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے. حسن ابن علی وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو الا ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں. امام حسن کی تربیت دیکھو. فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ. امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی. امام حسن نے بھی، امام حسین نے جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا، تھوڑا تے پوچھیا ہی نہیں، میں مشورہ پہ لینا. 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا، جی نہیں کرنا جو ہی دسنا جی نا. کتنا 1000 ہیں؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا، کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے، میں وہ راہ دیا گا. میں کہ یا اللہ 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راہ دے چھڑے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جی میں تسی ہسے ہو نا. آمین نہیں زوا کی، یا چپ کر گیا یا کوڑن لگ گیا. اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ
ਤੈਨੂੰ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਆ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। वो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दे तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता।